وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر شخص قیامت کے دن اللہ کے پاس اکیلا آئے گا۔ جی ہاں، آپ بالکل اکیلے اور تنہا آئیں گے، اس مال کے بغیر جو آپ نے جمع کر کے رکھا تھا، اس بلند عہدے کے بغیر جس پر آپ فائز تھے، اس بڑے خاندان کے بغیر جس کا تحفظ آپ کو حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، صرف آپ اور آپ کے اعمال ہوں گے۔ موت کے قریب جب عظیم ترک بادشاہ سلمان قانونی اپنے بستر پر لیٹا تو اس نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا، جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ تابوت سے باہر رکھنا، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ایسا بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہو رہا ہے۔ اب اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ انسان اپنی دنیا کی بہتری کے لیے کام نہ کرے، لیکن اپنی آخرت کو بھولے بغیر، اور اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر کو خوبصورت بنائے، لیکن اپنی قبر کو فراموش کیے بغیر۔ اللہ نے فرمایا فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہنے لگی، کیا ایک بانجھ بڑھیا عورت کے ہاں ولادت ہوگی؟ یہ سیدہ سارہ علیہ السلام ہے۔ جس وقت فرشتوں نے انہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خبر دی تو بے دہانی میں انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارے۔ بوڑھی اور بانجھ، وہ عورت جس کی جوانی میں اولاد ہوتی ہو، بڑھاپے میں تو وہاں بھی اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن یہ خاتون جن کے ہاں جوانی میں ہی اولاد نہیں ہوئی، وہ اس کا تصور کیسے کر سکتی ہے؟ شاید آپ اپنے موجودہ حالات اور ماحول کو دیکھ کر کہتے ہوں، اے رب، میری نیک تمنائیں کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد رکھیں، وہ آپ کے بارے میں بھلائی چاہے گا تو خیر آپ تک پہنچ کر ہی رہے گی، خواہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کے ذریعے ہی کیوں نہ پہنچا دے۔ ایک پوسٹ میں پڑھ رہی تھی، لکھا ہوا تھا کہ ڈر تو اس بات کا ہے کہ اگر صبر کے بعد بھی صلہ نہ ملا تو پھر۔ تو مجھے یہ بات بہت عجیب لگی کہ یار، اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو پھر صبر کیوں کر رہے ہو؟ آپ رہنے دو، صبر کرو ہی مت، اگر کرنا ہے تو پورے یقین کے ساتھ کرو نا۔ اگر آج پوری دنیا سوشل میڈیا پر ناچ گانے اور ڈانس کرنے لگے تو کیا تم بھی وہ سب کرنے لگو گے؟ اللہ تعالیٰ کسی نافرمان کو مال اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ذات پاک نعوذ باللہ مجبور ہے، یا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی فرما بردار انسان کو اس لیے مال سے محروم نہیں رکھتے کہ وہ ذات پاک نعوذ باللہ محتاج ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو کچھ دیتے ہیں اس کی بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز روک لیتے ہیں اس کی بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جو چیز آپ کے مقدر میں ہوگی آپ کو ضرور ملے گی، اگر جب پوری دنیا اس کو روکنا چاہے۔ قرآن میں جو چیز آپ کے مقدر میں نہیں وہ آپ کو نہیں ملے گی، اگر جب پوری دنیا اس کو حاصل کرنے میں آپ کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتی دے رکھی ہے، یعنی رزق کے معاملے میں کچھ لوگ اوپر نیچے ہوں گے۔ آپ کے کرنے کے کیا کام ہے؟ مضبوطی سے دین پر جمے رہیں۔ یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ ہاتھ اور بدن کی طاقت کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو دل اور عقیدے کی قوت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو بھی اس کتاب یعنی قرآن مجید کو قوت سے تھامنا چاہیے۔ اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہو اور اپنے عقیدے میں پختہ رہو۔ اگر تمام لوگ بھی گمراہی کی طرف مائل ہو جائیں تب بھی تم مضبوط رہو، اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان پختہ رکھو۔ اگر آج پوری دنیا سوشل میڈیا پر ناچ گانے اور ڈانس کرنے لگے تو کیا تم بھی وہ سب کرنے لگو گے؟ اگر سب لوگ واپس پلٹ جائیں پھر بھی آپ نیکی نہ چھوڑیں۔ اس دین کی مدد کا انتظام تو ہو جائے گا، خواہ آپ کے ذریعے ہو یا آپ کے بغیر۔ قلیلا ما تشکرون، مگر تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ ایک نیک شخص تھے، وہ پیدائشی گنجے تھے، جسم پر داغ تھے، آنکھوں سے نابینا تھے اور ہاتھ پاؤں فالج زدہ تھے۔ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کیا کرتے تھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلی بہ کثیرا ممن خلقی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ان تکلیفوں سے عافیت عطا فرمائی ہے۔ ایک ناواقف شخص نے جب یہ دعا سنی تو کہا، آپ نابینا ہیں، جسم پر داغ ہیں، گنجے بھی ہیں، مفلوج بھی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عافیت عطا فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا، افسوس ہے تجھ پر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور مصیبت پر صبر کرنے والا جسم عطا فرمایا ہے۔ افسوس کہ بہت سے لوگ تو صرف مال کو ہی ایسی نعمت سمجھتے ہیں جس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ آنکھوں کو بھول جاتے ہیں جو دیکھتی ہیں، حالانکہ دنیا میں کتنے لوگ نابینا ہیں۔ وہ ان ہاتھوں کو بھول جاتے ہیں جو لیتے اور دیتے ہیں، حالانکہ دنیا میں کتنے لوگ فالج زدہ ہیں۔ وہ ان پاؤں کو بھول جاتے ہیں جو چلتے ہیں پھرتے ہیں، حالانکہ دنیا میں کتنے لوگ معذور ہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔
اور ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا دے جو ہم بھولے بیٹھے ہیں، جنہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے، جیسے یہ ہمیں فری میں ملی ہوں. ہم